بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے عزیز طلباء اور طالبات۔ اسی سلسلے میں سبق نمبر 134 ہم نے پڑھا، اس میں مبطلات نماز پڑھے، شروع میں تعقیبات نماز کے 4 مسئلے اور اس کے بعد مبطلات نماز۔ آج 135 نمبر سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں بھی مبطلات نماز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 134 میں ہم نے 1116 مسئلے تک پڑھا تھا، ابھی 135 سبق میں ہم 1117 سے پڑھیں گے، 1118، 1119، 1120، 1121، 1122، 1123، 1124، اس طرح سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی آئیں شروع کریں۔ مبطلات نماز میں سے چوتھا مبطلات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ الحمد پڑھنے کے بعد آمین کہے۔ آمین کہنے سے نماز کا اس طرح باطل ہونا غیر معموم میں احتیاط کی بنا پر ہے، اگرچہ آمین کہنے کو جائز ہونے کی نیت سے کہے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ بہرحال اگر آمین کو غلطی یا تقی کی وجہ سے کہے تو اس کی نماز میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کی نماز صحیح ہے۔ تو مبطلات نماز میں سے ایک سورہ الحمد کے بعد آمین کہنا۔ پنجم مبطلات نماز میں سے پانچواں مبطلات نماز میں سے ہے کہ بغیر کسی عذر کے قبلے سے رخ پھیرے، لیکن اگر کسی عذر مثلا بھول کر یا بے اختیاری کی بنا پر مثلا تیز ہوا کے تھپڑ اسے قبلے سے پھیر دے، چنانچہ اگر دائیں یا بائیں سمت تک نہ پہنچے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن ضروری ہے کہ جیسے ہی عذر دور ہو فوراً قبلے کی طرف پلٹ جائیں، اور اگر دائیں یا بائیں طرف مڑیں یا قبلے کی طرف پشت ہو، اور یا اگر اس کا عذر بھولنے کی وجہ سے ہو یا غافل ہو یا قبلہ پہچاننے میں غلطی ہو، جس وقت توجہ ہو اور نماز کو توڑ دے، اسے دوبارہ قبلہ رخ ہو کر پڑھ سکتا ہے، اگرچہ ایک رکعت ہی قبلہ رخ ہو کر پڑھنے کا موقع ہو، ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، ورنہ اسی نماز پر اکتفا کرے اور اس پر قضا لازم نہیں ہے۔ یہی حکم ہے اگر قبلہ سے اس کا پھرنا بے اختیاری کی بنا پر، چنانچہ قبلے سے پھرے بغیر اگر نماز کو دوبارہ وقت میں پڑھ سکتا ہو، اگر وقت میں ایک رکعت ہی پڑھی جا سکتی ہو تو ضروری ہے کہ نماز کو نئے سرے سے پڑھے، ورنہ ضروری ہے کہ اسی نماز کو تمام کرے، اعادہ اور قضا اس پر لازم نہیں ہے۔ تو مبطل نماز میں سے بغیر کسی عذر کے قبلے سے رخ پھیرنا ہے، مختصر اس کا یہ ہے۔ مسئلہ نمبر 1117 مبطلات نماز میں سے پانچواں جو پڑھا ہے اس کے بارے میں تفصیلات۔ اگر فقط اپنے چہرے کو قبلے سے گھمائے لیکن اس کا بدن قبلے کی طرف ہو، چنانچہ اس حد تک گردن کو موڑے کہ اپنے سر کے پیچھے کچھ دیکھ سکے، تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو قبلے سے پھر جانے والے کے لیے ہے، جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے 5ویں مبطل میں۔ اگر اپنی گردن کو موڑنا اتنا زیادہ نہ ہو لیکن عرفاً زیادہ انحراف کہا جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اپنی گردن کو تھوڑا سا موڑے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اگرچہ یہ کام مکروہ ہے۔ تو تھوڑا ادھر ادھر دیکھنا جو ہے وہ یہ کام مکروہ ہے۔ جی ششم یعنی نماز کے مبطلات میں سے چھٹا مبطلات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ عمدن بات کرے، اگرچہ ایسا کلمہ ہو کہ جس میں ایک حرف سے زیادہ نہ ہو، اگر وہ حرف بہ معنی ہو، مثلا قاف،
جس کے عربی زبان میں معنی حفاظت کرو کے ہیں یا کوئی اور معنی سمجھ میں آتا ہو، مثلا با، اس شخص کے جواب میں جو حروف تہجی کے حرف دوم کے بارے میں سوال کرے اور اس لفظ میں کوئی معنی بھی سمجھ میں نہ آتے ہوں اور وہ دو یا دو سے زیادہ حروفوں سے مرکب ہو، تب بھی احتیاط کی بنا پر وہ لفظ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ تو نماز کو کلمہ، لفظ، بامعنی حرف، وہ بھی باطل ہو جاتی ہے نماز اگر وہ ادا کیا جائے تو۔ مسئلہ نمبر 1118 یعنی 1118، اس کا ٹائٹل عنوان مبطلات نماز ہے اور چھٹا جو مبطل پڑا ہے ابھی اگر کوئی شخص ساہواً ایسا کلمہ کہے جس کے حروف ایک یا ایک سے زیادہ ہوں تو خواہ وہ کلمہ معنی بھی رکھتا ہو، اس شخص کی نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن احتیاط کی بنا پر اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ بعد میں ذکر آئے گا، اس کا تفصیل آئے گی، نماز کے بعد وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ تو کلمہ اگر ادا ہو گیا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے کلمہ سجدہ سہو جو ہے وہ ادا کرنا۔ سجدہ سہو 2 سجدے ہوتے ہیں اور مختصر سا تشہد ہوتا ہے، اس میں تکبیر نہیں ہوتی اور دونوں ایک کے بعد دوسرے سجدے انجام دیے جاتے ہیں۔ جی، مسئلہ نمبر 1119، نماز کے مبطلات نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز اس کے مسئلے کی متن کو پڑھتے ہیں۔ جی، نماز کی حالت میں کھانسنے یا ڈکار لینے میں کوئی حرج نہیں اور احتیاط لازم کی بنا پر نماز میں اختیاراً آہ نہ بھرے اور نہ ہی گریہ کرے اور آہ انہی جیسے الفاظ کا عمدن کہنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ لہذا نماز میں کھانسنے یا ڈکار لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آہ یا آہ یہ الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، ان کو اگر عمدن کہا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مبطلات نماز مسئلہ نمبر 1120 1120، اگر کوئی شخص کوئی کلمہ ذکر کرے کہ قصد سے کہے، مثلا ذکر کرے کہ قصد سے اللہ اکبر کہے اور اسے کہتے وقت آواز کو بلند کرے تاکہ دوسرے شخص کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کلمہ ذکر کر کے قصد سے کہے، اگرچہ جانتا ہو کہ اس کام کی وجہ سے کوئی کسی مطلب کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بالکل ذکر کا قصد نہ کرے یا ذکر کا قصد بھی ہو، کسی بات کی طرف متوجہ بھی کرنا چاہتا ہو تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر ذکر کا قصد کرے اور اس کا مقصد اس سے دوسروں کو متوجہ کرنا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ مثلا کوئی بچہ جو ہے وہ اس کے پاس آیا ہے اور وہ کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو رہا ہے، کام کر رہا ہے، مثلا اس کے پاس بجلی کی کوئی چیز پڑی ہے، اس میں وہ ہاتھ، چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، گھر والے متوجہ نہیں ہیں، فیملی کو توجہ دلانے کے لیے سورہ الحمد پڑھ رہا ہے تو یوں کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب، اس طرح آواز کو بلند کر کے، تو گھر والے متوجہ ہو جائیں کہ کوئی مسئلہ ہے نماز کی حالت میں، وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ذکر پڑھ رہا ہے تو یہ صحیح ہے۔ مبطلات نماز میں مسئلہ 1121 ہے 1121، نماز میں قرآن پڑھنے 4 آیتوں کا حکم جن میں واجب سجدہ ہے، قرأت کے احکام ابھی گزشتہ ہم نے اسباق میں پڑھے ہیں۔ جب ہم پڑھ رہے تھے مبطلات نماز سے پہلے واجبات نماز میں ہم نے آخری واجب سجدے پڑھے تھے
ان کے ذیل میں مسئلے آئے تھے کہ قرآن کے واجب سجدے، 4 واجب سجدے، سورہ الگ، سورہ حامیم، اس طرح 4 وہ اس طرح ان کے 4. بہرحال دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعا نہ کرے. جی تو نماز میں قرآن کے پڑھنے کا میں کوئی حرج نہیں، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور قرآن کی وہ آیتیں جو 4 سجدوں میں مشتمل ہیں ان آیتوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اور دعا بھی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا نہ کری جائے. بہرحال یہ مختصر ہے اس مسئلے کا خلاصہ کہ قرآن 4 آیتوں کے علاوہ دعا عربی میں پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ 1122. اگر کوئی شخص عمدن یا احتیاطاً الحمد اور سورہ کے کسی حصے یا اذکار نماز کی تکرار کرے تو کوئی حرج نہیں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے تکرار کرتا ہے، عمدن کرتا ہے یا احتیاطاً کرتا ہے الحمد کا اور سورہ کسی کے حصے کا یا کسی ذکر کا، تو نماز میں تکرار اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی مسئلہ نمبر 1123. انسان کو چاہیے کہ نماز کی حالت میں کسی کو سلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرے شخص اسے سلام کرے تو ضروری ہے کہ جواب دے، لیکن جواب سلام کے مانند ہونا چاہیے، یعنی ضروری ہے کہ اصل سلام پر اضافہ نہ ہو. مثلا جواب میں یہ نہیں کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ جواب میں علیکم یا علیکہ کے لفظ کو سلام کے لفظ پر مقدم نہ رکھے. اگر وہ شخص کہ جس نے سلام کیا ہے اس نے اس طرح نہ کیا ہو، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے جواب مکمل طور پر دے جس طرح کہ اس نے سلام کیا. مثلا اگر کہا ہو سلام علیکم تو جواب میں کہے السلام علیکم، اور اگر کہا ہو السلام علیکم تو کہے السلام علیکم. اگر کہا ہو سلام علیکہ تو کہے سلام علیکہ، لیکن علیکم السلام کے جواب میں علیکم السلام یا السلام علیکم یا السلام علیکم کہہ سکتا ہے. تو علیکم کے مختصر یہ ہے نماز کی حالت میں 2-3 طرح کے جواب دیے جا سکتے ہیں. ایک، سلام علیکم کا جواب سلام علیکم. نمبر 2، السلام علیکم کا جواب السلام علیکم. نمبر 3، سلام علیک، اس کا جواب سلام علیک. نمبر 4، علیکم السلام کوئی کہتا ہے اس کے جواب میں 3 جواب علیکم السلام یا السلام علیکم یا سلام علیکم، یہ تینوں جواب بیان کیے جا سکتے ہیں. مبطلات نماز میں سے 1124 مسئلہ نمبر، اور اس کا متن کچھ یوں ہے. انسان کو چاہیے کہ خواہ وہ نماز کی حالت میں ہو یا نہ ہو سلام کا جواب فوراً دے. اگر جان بوجھ کر یا بھولے سے سلام کا جواب دینے میں اتنا توقف کرے کہ اگر جواب دے تو وہ سلام کا جواب شمار نہ ہو، تو اگر وہ نماز کی حالت میں ہو تو ضروری ہے کہ جواب نہ دے، اور اگر نماز کی حالت میں نہ ہو تو جواب دینا واجب نہیں ہے. جی اس مسئلے کو دوبارہ آپ کی توجہ دلانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں تاکہ متوجہ ہو جائیں سارے. انسان کو چاہیے کہ خواہ وہ نماز کی حالت میں ہو یا نہ ہو سلام کا جواب فوراً دے. یہ جواب فوراً دینا واجب ہے، اس کو واجب فوری کہا جاتا ہے. جس طرح مسجد نجس ہو جائے تو فوراً اس کو پاک کرنا ہوتا ہے، وہ بھی واجب فوری ہے. اسی طرح سلام کا جواب دینا بھی واجب فوری ہے، اگرچہ انسان نماز کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، سلام کا جواب دینا فوراً واجب ہے. اسی طرح
نماز کی حالت میں ہی پتہ چل جائے مسجد جو ہے وہ نجس ہے تو اس کو فوراً پاک کرنا چاہیے، حتیٰ کہ بعض مسائل میں کہا گیا کہ نماز کو چھوڑ کر پہلے مسجد کو پاک کرے۔ بہرحال اور اگر جان بوجھ کر یا بھولے سے سلام کا جواب دینے میں اتنا توقف کرے کہ اگر جواب نہ دے تو اس سلام کا جواب شمار نہ ہو، تو اگر وہ نماز کی حالت میں ہو تو ضروری ہے کہ جواب نہ دے، اور اگر نماز کی حالت میں نہ ہو تو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ یہ پچھلے مسئلے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ سلام کا جواب نماز کی حالت میں کیسے دیا جاتا ہے، اس کو فالو کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں اگلا مسئلہ بیان ہوگا۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔